ابھی والدین بچوں کے لیے عمارت، بڑے مکان، سہولیات والی گاڑیاں، یہ تمام تر چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس وقت جہاں جنگ چل رہی ہے نا، وہاں بھی بڑے بڑے مکانات آپ نے دیکھے ہوں گے کس طرح نیست و نابود ہو رہے ہیں۔ کوئی بچانے والا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت کریں۔ اگر ایسے حالات بنے، کیا مکانات بچا سکتے ہیں؟ سامعین کرام، دولتیں بچا سکتی ہیں کسی کو؟ کچھ نہیں بچا سکتی ہیں۔ ہاں، اگر سورہ کہف آج آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، رب العالمین نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے، حکم ہے۔ سورہ کہف سامعین کرام، ایک اس کے اندر واقعہ ہے دو یتیم بچوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے انسانوں، تم اپنی اولادوں کا تحفظ چاہتے ہو؟ مضبوط عمارتیں ان کا تحفظ نہیں کریں گی، یہ تصور آپ نکال دیجئے گا۔ اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہو کہ نہ جانے مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے یہاں کے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تحفظ دینا چاہتے ہو، لے جاؤ یہ ربانی نسخہ، جس میں کسی بھی قسم کا نعوذ باللہ شک ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں دو یتیم بچے تھے، دو یتیم بچے تھے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے جب گزر رہے تھے، ان کو کھانے کا مطالبہ کیا، بستی والوں نے انکار کیا۔ خضر علیہ السلام وہاں سے چلتے چلتے ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور آپ ان کا کام کر رہے ہیں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوار جو ہے دو یتیم بچوں کی ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، وہ بینک بیلنس زمانے کی بات نہیں ہے۔ کہا اگر یہ دیوار گر جاتی، ان دو یتیم بچے ابھی وہ چھوٹے ہیں، یہ خزانہ کوئی نکال لیتا، یہ بچے کیا ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے خزانے کا تحفظ کرا دیا۔ کیا کرا دیا سامعین کرام؟ تحفظ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور قرآن کے ذریعے سے رب العالمین نے کہا کہ ان کا باپ کیا تھا سامعین کرام؟ نیک تھا۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے، امام ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ دو جو یتیم بچے تھے نا، ان کا خزانہ کس نے چھپایا تھا؟ 7 نسل پیچھے پردادا ان کا، 7 نسل پیچھے۔ اور ثابت کیا کرنا چاہتے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ؟ اگر باپ نیک ہے، رب العالمین اس کی 7 نسلوں تک اس کی نیکی کی وجہ سے حفاظت فرماتا ہے، 7 نسلوں تک۔ اسی لیے صحابہ میں ابن عباس سے غالباً کہ ابن مسعود ہیں، کہتے رات کو نفل کی نماز پڑھتا تھا سامعین کرام، رات کو تہجد کے وقت، بچہ چھوٹا ساتھ میں سویا ہوتا تھا، کہتا تھا اے میرے بیٹے تھک جاتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، کافی پڑھ لی تھی، لیکن یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے نیک ہونے کی وجہ سے آپ کا مستقبل جو ہوگا وہ تابناک ہوگا۔ رب العالمین تجھے دشمنوں سے بچائے گا، رب العالمین تجھے مکاروں سے بچائے گا، حاسدوں کے حسد سے بچائے گا اگر میں نیک ہوں گا۔ اگر باپ شریر ہوا سامعین کرام، باپ نافرمان ہوا، تو ان کی اولادوں کی حفاظت جو ہے وہ یہ مکانات، یہ دولتیں نہیں کر سکتے ہیں سامعین کرام۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے جو مطالبات ہیں سامعین کرام، اسلام کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا اور سر فخر ہو کر اس پر عمل کرنا، مجبوری سمجھ کر نہیں سامعین کرام۔ جمعہ کے دن خوشی سے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا، رب سے ملاقات، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پھر دیکھو کیا رب کی رحمتیں نہیں برستی ہیں، پھر دیکھو امن و سکون زمین پر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔